ونشر الرياح برحمته وغدد بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على عبد المنجد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على المحمد المحمود التي قالت بعد وفاة أبيها يا أبتاه سقط على المصائب لو أنها سقط على الأيام سن لياليها وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة دائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن للقتل الحسين حالة في قلوب المؤمنين لا تبرزوا أبدا وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إن أبغض الخلائق إلى الله رجل وكل الله إلى نفسه فهو قصد السبيل مشغوف بكلام البدعة ودعاء الزمانة وهو فتنة لمن فتن به ضال من هدى من كان قبله ومضل من بعد حياته وبعد وفاته هذا درجة إيمان المظلوم بچے اس کی قبولیت کے لیے تمام مومن مومنات کی حاجت روائی کے لیے بانی مجلس نے جس نیت سے جس آواز سے اس مجلس کا انعقاد کیا ان کی حاجات کی تبرک کے لیے سب مل کر دعوت بلند صلوات برادران عزیز آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مجھے بلاغت سے مولا امام علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نمبر 17 کے کچھ جملات آپ کے خدمت میں عرض کیا انشاءاللہ انہی جملات کی تشریح اور مولا امام حسین علیہ السلام کی اس فلسفہ آزاداری کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا برادران عزیز ایام عزا ہے 40 حسینی قریب قریب ہے اس وقت تمام دنیا سے مولا امام حسین علیہ السلام کی حرم کی جانب لاکھوں عاشقان امام حسین روان ہے یہ پوری دنیا سے عاشقان امام حسین کا ایک ہی منزل کی طرف ایک ہی ہدف کی طرف اور ایک ہی ٹارگٹ کو چینج کرنا اس بات کی نشاندہی ہے شاید یہی اجتماع شاید یہی ولولہ جذبہ فرزند امام حسین امام زمان علیہ السلام کی انقلاب کے نوید کی ایک کرن برادران عزیز کچھ دوست 40 حسینی کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور کچھ مومن و مومنات ابھی جا رہے ہیں کسی دوست نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں 40 کے لیے تو میرے لیے کچھ باتیں آپ بتائیں جا کے میں مولا امام حسین کے حرم میں یہ کام کروں یہ جو 40 کے لیے جا رہے ہیں ابھی امام حسین کے حرم کے لیے کربلا کی طرف آپ جا رہے ہیں ان کے لیے آپ اپنے اندر سوال کریں
کہ میں امام حسین علیہ السلام کے پاس جا کر مولا امام حسین کو کیا کہوں؟ کیا ہم اپنی حوائج کو لے کے حسین کے پاس جاتے ہیں؟ حاجت لے کر جاتے ہیں حسین کے پاس؟ مثلاً حسین کے پاس جا کر ہم یہ کہیں گے کہ مولا میرا کاروبار میں مسئلہ ہے، اس کو حل کریں، یا مجھے یہ پریشانی ہے یہ پریشانی حل کریں، یا مجھے یہ مشکلات آئی ہے میری اس مشکلات کو حل کریں؟ ہم کیا کریں حسین کے پاس؟ مولا امام حسین کے پاس جا کر سب سے اہم ترین کام کیا ہے؟ سب سے اہم ترین ہدف کیا ہے جو ہم امام حسین سے عرض کریں گے؟ یہ یاد رکھیں کہ حسین کے پاس طاقت تکوینی موجود ہے، طاقت تکوینی موجود ہے۔ آیت اللہ بروجردی کے پاس ایک شخص ہے، اس نے کہا جی قبلہ صاحب میرا بیٹا بہت گستاخ ہے، یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو اس نے کیا نہ ہو۔ قبلہ صاحب کچھ تعویذ واویز دے دیں یا کچھ دم کریں یا کچھ ذکر تو بتائیں تاکہ پڑھ کے اس بچے کو میں پھونک ماروں، یا بچہ آپ کے پاس لے آؤں گا آپ ان کے لیے کچھ بندوبست کریں، یا کوئی دعا پڑھ لے، کوئی پھونک مارو، کچھ نہ کچھ کریں۔ کیا جواب دیا ہوگا عبد اللہ بروجردی نے؟ عبد اللہ بروجردی امام خمینی کا استاد ہے، قدیم ہونے علمیہ قوم کا بہت بڑا مراجع ہے تشیع کا۔ انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا اپنے دوست سے پہلے اپنے بیٹے کو کربلا لے کر جائے امام حسین کے پاس، وہاں پر جا کر کچھ دیکھ لے، اس کے بعد پھر میرے پاس تو ان کے معتقد تھا۔ انہوں نے آیت اللہ بروجردی کی بات کو مان لیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو لا کر قیام کیا۔ کربلا روزہ امام حسین کے حرم کے باہر پہنچے اور باقی سب جا رہے ہیں اندر۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں۔ بیٹا دروازے سے امام کے حرم کے دروازے سے اندر جاتا ہی نہیں ہے، انکار کرتا ہے۔ باپ نے جتنی کوششیں کی مگر اس کی تمام کوشش ناکام۔ بیٹے سے کہتا ہے کیوں نہیں جاتا؟ رو رہا ہے بیٹا، زاروں قطار رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، کیوں نہیں جاتا؟ کہتا ہے کہ میرے میں وہ طاقت وہ حوصلہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنی امام کا سامنا کروں۔ امام کے حرم کے اندر نہیں گئے، دروازے سے واپس آئے، روتے ہوئے دروازے سے واپس آئے، مگر کس طرح واپس آئے؟ دروازے سے اپنے ندامت کا ماتم کیا، اس نے اپنے پشیمانی کا ماتم کیا۔ مولا حسین کے دروازے پہ جو سائل آیا ہے، اسی دروازے پہ جو سائل آیا ہے اس کی تقدیر بدل گئی۔ واپس آئے کچھ عرصے کے بعد عبداللہ بروجردی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹے کا کیا؟ کہا کہ پروفیسر صاحب کا بیٹا ٹھیک ہو گیا، ابھی تمام برائیاں اس نے چھوڑ دی ہیں۔ آخر امام حسین علیہ السلام کے حرم سے وہ گزر گئے، حرم کے اندر گئے نہیں تھے، لہذا ہم اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے حقیقی معنوں میں حسینی بنانے کے لیے ہم نے امام کے سامنے بس یہی لے کر جائیں، امام کے پاس جا کر امام سے یہی دعا کریں کہ مولا مجھے حقیقی حسینی بنائے، مجھے حقیقی آپ کا پیروکار بنائے۔ جنہوں نے حسین کا سامنا کیا ہے وہ اسی وقت بدل گیا جو عقیدت رکھتا ہے، مگر جنہوں نے عقیدت نہیں ہے، ظاہری طور پر نام لیا ہے حسین کا، ان میں کوئی تبدیلی نہیں۔ آپ کربلا کے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ زہیر ابن قین کا بدل کیا لمحہ پر، زیادہ ٹائم ہی نہیں لگا، امام حسین کا سامنا کیا۔ یہی ہے تکوینی، ٹائم نہیں لگا، 4 منٹ ہوا، 5 منٹ، 1 ساعت میں زہیر کا چہرہ تبدیل ہوا، تغییر ہوا اس چہرہ، اور صحیح بن گیا۔ اور ابن یزید الریاحی ٹائم نہیں لگا، اور صحیح بن گیا۔ اور اسی طرح سے وہاب قلبی اور صحیح بن گیا۔ لہذا اتنا
کوشش کر کے محنت کر کے رزق حلال کما کر وہی کو امام علیہ السلام کی زیارت کے لیے خرچ کر کے کربلا کی طرف جاتے ہیں تو امام کے حرم سے امام سے یہی دعا کریں، مولا مجھے اپنا پیروکار بنائے، مجھے اپنے حقیقی معنوں میں محب بنائے۔ کربلا جاتے کیوں ہیں؟ کربلا اپنے آپ کو حسینی بنانے کے لیے جانا ہے۔ جس طرح سے آپ جاتے ہیں حج کے لیے، حج کا جانے کا فلسفہ کیا ہے؟ آپ نے ابراہیمی بننے کے لیے جانا، جیسے کہ ابا کہتے ہیں کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش ہے، ابراہیم بننے کے لیے جانا ہے آپ نے حج کے لیے، تمام خداؤں کے نفی کرنے کے لیے آپ نے جانا ہے، صرف یکتا پرستی کے لیے آپ نے جانا ہے۔ جنہوں نے پتھروں کا خدا بنا رکھا ہے، جنہوں نے پلاسٹک کا خدا بنا رکھا ہے، جنہوں نے دنیا کی مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان تمام کا نفی کر کے صرف یکتا پرستی کے لیے عبادت کرنے کے لیے وہاں سے ابراہیمی بنتے ہیں۔ اسی طرح سے کربلا جب آپ جاتے ہیں تو حسینی بن کر اب گارنٹی کیا ہے حسینی بننے کا؟ حسینی بننے کا گارنٹی کیا ہے؟ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہم امام حسین کے پاس جائیں اور ادھر سے ہم حسینی بن کر نکل آئیں؟ واقعی افسوس ہے کہ ہم ادھر جائیں اور حسینی نہ بن جائیں۔ ایک روایت میں آپ کے خیال میں عرض کروں گا، یہی ایک راستہ ہے حسینی بننے کا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، درود پڑھو، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب بزر حسین بقدری، مولا امام حسین کی شہادت کے بدلے میں امام کو کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی جاتی ہیں وہ باقی اماموں کے لیے نہیں، یہ صرف امام حسین علیہ السلام اب بزر حسین بقدری، حسین کے قتل کے بدلے میں، حسین کی شہادت کے بدلے میں خصوصی چیزات امام حسین کو عطا کی ہے، باقی اماموں کی نہیں۔ جو کیا ہے جعل الامامۃ فی ذریتہ، فرماتے ہیں کہ امامت کے اس سلسلے کو امام حسین کے ذریعے میں، امام حسن اور امام حسین دونوں آپس میں بھائی ہے، مگر سلسلہ امامت کو امام حسین سے چلا، سلسلہ امامت کو امام حسین سے چلا۔ جب امامت کی باری آئی امام حسن کا سلسلہ امامت نہیں، جب امام حسن کی بات آئی تو میں آپ کے ذہن میں ایک اور بات گوشگزار کر لوں، امام حسن مجتبیٰ کا ایک بیٹا حسن مصنع، حسن مصنع کربلا میں موجود تھے، کسی کو پتا تھا اس کے بارے میں پہلے؟ حسن مصنع کربلا میں موجود تھے اور زخمی ہو گئے، غازی ان کا بیٹا اور اس کے بعد ان کا بیٹا، کہ آپ کراچی میں جائیں گے تو ساحل سمندر پر عبداللہ شاہ غازی کا بیٹا، یہ تین کچھ کے بعد امام حسن مصطفیٰ ہے، اور یہ یہاں پہ آ کر سلسلہ امامت پر اپنی جان دی ہے، شہید ہو گئے عبداللہ شاہ غازی۔ مگر ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے وہاں مختلف عرب کے ممالک میں جو شہید زادہ ہیں ان کے قبور پر ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، مگر یہی قریب عبداللہ شاہ غازی کے پاس ہم جاتے ہیں۔ جتنے اولیاء کی مزارات پاکستان کے اندر ہے، ہندوستان کے اندر ہے، ان تمام میں میری تحقیق کے مطابق، میں باقیوں کی بات نہیں کرتا، میری تحقیق کے مطابق جو صحیح اور جو سب سے معتقد جو روزہ ہے وہ عبداللہ شاہ غازی ہے۔ سال میں ایک بار ضرور جایا کرے وہاں، ساحل سمندر ہمارے پاس ہی ہے، عبداللہ شاہ غازی کا وہ شہید ہے، امامت پر انہوں نے جان دی۔ لہذا فرمایا کہ سلسلہ امامت کو امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے کرا، یہ امام کے خصوصی لطف و انعام خدا کی جانب سے۔ کیوں؟ جس طرح سے حضرت ابراہیم کے ذریعے میں امامت کو قرار دیا کہ ابراہیم سے امتحان لیا، مختلف امتحان لیا ابراہیم سے، کیسا امتحان ابراہیم سے؟ سب سے پہلے ابراہیم کو نمرود کی آگ میں پھینک دیا، خلیل خدا کو آگ میں پھینک دیا، اس وقت آسمان کے فرشتے اور چرند و پرند جتنے
ضرور ہے وہ تمام رونے لگے، جبرائیل امین رونے لگے، خدا کے پاس جا کے سوال کرتے پاک پروردگار تیرے خلیل چل رہا ہے، کوئی مدد نہیں کرنا۔ خدا نے فرمایا جبرائیل جائے ان سے ہی پوچھے، ان سے ہی پوچھیں۔ جبرائیل آ کے حضرت ابراہیم سے پوچھتا ہے کہ ابراہیم مدد نہیں چاہیے، تو کیا فرمایا مدد تو چاہے مگر تیرے مدد نہیں، خدا کی جس کے لیے میں اس آگ میں پھینکا گیا وہی کروں۔ یہ امتحان تھا ابراہیم کے لیے، اس امتحان میں کامیاب ہو کر پڑا۔ اس کے بعد ابراہیم کا دوسرا امتحان حضرت ہاجرہ کو لے کر، حضرت اسماعیل کو لے کر مکے کی طرف آئے۔ بہت سخت امتحان، بہت سخت امتحان، اور وہاں چھوڑ کر ایک دودھ پیتا بچہ ہے، بیوی ہے، کوئی اور آبادی نہیں ہے، یہ جگر ابراہیم کا ہے، حکم خدا کی تعمیل کے لیے یہ جگر ابراہیم کا ہے، وہاں چھوڑ کر واپس آئے اور دعا کی وجہ سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرام۔ محمد صلی اللہ آپ سے گزارش ہے تھوڑا آگے تشریف لائے تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کے لیے آسانی سے جگہ مل سکے۔ آپ آگے بڑھیں۔ اللهم صل على محمد سارے دیگر بلند تر صلوات، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل یہ ابراہیم کا دوسرا امتحان تھا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک الحرام عند بیتک المحرم۔ خدا سے دعا کی بات پروردگار میں اپنی فیملی کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آیا ہوں جہاں پر کوئی سبز و گیاہ نہیں ہے، اگر ہے تو آپ کا گھر، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ توکل کیا خدا پر، نہ وہاں پر پینے کے لیے پانی ہے، نہ وہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ سرسبز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جب چھوڑ کے جا رہے ہیں ابراہیم، حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں اس طرح چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو میرا خدا کا حکم ہے، جب خدا کا حکم ہے کہا حضرت حاجرہ نے قبول کیا۔ یہ ابراہیم کا دوسرا امتحان۔ تیسرا امتحان، ابراہیم اتنا ضعیف ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بچہ نہیں ہے، آخر خدا سے دعا کی، پروردگار عالم نے حضرت اسماعیل دیا، حضرت اسماعیل دیا۔ 14 سال کی عمر میں 14 سال ہو گئے تو پروردگار عالم نے کہا کہ ابراہیم اس کو میرے راہ میں قربان کرو، میرے راہ میں قربان کرو۔ ایک باپ جس کے لیے بچہ بھی نہیں ہے، خدا سے دعا کر کے آخر میں دعا کر کے آخر میں بیٹا پیدا ہو جائے، اس کے بعد خدا یہ کہے کہ اس بیٹے کو میرے راہ میں قربان کرو۔ باپ سے نیند سے اٹھا، کہا کہ یا ابا تفعل ما تؤمر، کہا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا اسماعیل سے کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب آپ بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ تو کیا فرمایا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، بابا جو حکم آپ کو ہوا ہے اس پر آپ عمل کریں، انشاءاللہ پروردگار ہمیں صابرین میں سے کرے۔ یہ امتحان حضرت ابراہیم کے لیے جب میلاد میں آیا، مینا میں ذبح کرنے کے لیے، دیکھو باپ بیٹا مکالمہ کر رہا، ہاتھوں کو باندھ دیا حضرت اسماعیل کے۔ جب چھری آرام سے ان کو لٹایا، جب چھری چلانے لگے تو شیطان آیا۔ اتنا سنگتی بات ہے، اپنی جگہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، چھری کو اٹھایا، نہیں میں نے حکم خدا کو پر عمل کرنا ہے، شیطان کو پتھر مارا، دوبارہ چھری دے، پھر شیطان آیا۔ اس عمر میں خدا نے بیٹا دیا تو دوبارہ یہ بیٹے کو ذبح کرنا، نہیں چھری اٹھا دیا، پھر کہا کہ نہیں میں نے حکم خدا کو انجام دینا، دوبارہ رہتی، تیسرے دفعہ پھر شیطان آیا، پھر اس کو باہر کر کے پتھر مار دیا۔ کنکریاں جو مارتا ہے وہ اسی کے یاد میں، آخر میں آنکھیں بند کر کے چھری یوں پھیلایا، حضرت ابراہیم نے چلائی چھری، جب پٹی کھول کر دیکھا تو اسماعیل سامنے کھڑا ہے۔
غصہ آیا, چھری پہ غصہ آیا حضرت ابراہیم کو. ایک پتھر ہے, اس پتھر پر دے گا چھری, پتھر دو ٹکڑے ہو گئے, زاروں قطار رونے لگے ابراہیم. اس چھری سے مخاطب ہے ابراہیم, اسماعیل کی اس نرم اور نازک جڑے پر تم نہ چل سکی اور اس خطرین پتھر پہ تم چلے. تو کہتا ہے کہ چھری آواز دیتی ہے کہ خلیل مجھے کہتا ہے کہ اسماعیل گلا کاٹو, اور جلیل کی طرف سے مجھے حکم ہے کاٹنا نہیں. میں کس طرح حضرت ابراہیم زاروں قطار رو رہے, جبرائیل امین ہو سکتا. کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ میں اپنے بیٹے کو خدا کے راہ میں قربان کر کے خدا کے قریب ہونا چاہتا ہوں, جو مجھے نصیب نہیں ہے. تو کہا کہ اے ابراہیم, جبرائیل کہتا ہے کہ ابراہیم تم افضل ہے یا آخری زمانے کا پیغمبر؟ تو کہا کہ اس میں شک نہیں, آخری زمانے کا پیغمبر افضل ہے. کہا کہ تمہارا فرزند افضل ہے یا آخری زمانے کا پیغمبر کا فرزند؟ تو کہتے ہیں کہ آخری زمانے کے پیغمبر کا فرزند. تو کہا کہ اس قربانی کے لیے پروردگار نے آخری زمانے کے پیغمبر کے فرزند کا انتخاب کیا. ابراہیم نے کہا کہ یا جبرائیل, آخری زمانے کے فرزند کو کس طرح سے ذبح کیا جائے گا؟ تو جبرائیل امین نے پورا واقعہ کربلا بیان کی. تو حضرت ابراہیم زاروں قطار رونے لگے. خدا کی طرف سے حکم آیا, جبرائیل نے فرمایا ابراہیم حسین پر رونے کے عوض میں پروردگار نے تمہیں وہ تمام فضیلت اور تمام ثواب عطا کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم خدا کے قریب ہونا چاہتے. حسین پر آنسو بہانے سے یہ تمام امتحان میں حضرت ابراہیم پاس ہو گئے, کامیاب ہو گئے. تو پروردگار نے امامت کو ابراہیم کی ذریعے سے, ابراہیم کی ذریعت میں سے نبی اور انبیاء وسیم تمام اسماعیل کی ذریعت میں سے آئے تھے, ابراہیم کی ذریعت. اور یہی آپ اس روایت میں دیکھیں کہ امام صادق نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بدلے میں پروردگار عالم نے خصوصی چیز امام حسین کو عطا کی. ان میں سے سب سے پہلے جعل الامامۃ فی ذریتہ, امامت کو امام حسین علیہ السلام کی ذریعت میں. یہ سلسلہ امامت امام حسین کی ذریعت میں سے ہے, اور اس سلسلہ امامت کو بچانے والا بھی امام حسین ابن علی ہے. اور سلسلہ امامت کو نہیں, سلسلہ نبوت اور رسالت کو بچانے والا بھی امام حسین ابن علی ہے. آپ کے ذہن میں سوال ہے, حتیٰ کہ پروردگار عالم کی وحدانیت کو بچانے والا بھی حسین ابن علی. آپ کے ذہن میں سوال ہے کہ کیسے بچایا کہ امام حسین ابن علی نے؟ تو آپ غور سے سماعت فرمائیں گا, میں بہت ہی جلدی گزر جاؤں گا یہاں سے, آپ غور سے سماعت فرمائیں گے. سب سے پہلے کہ امام علیہ السلام نے نبوت کو کیسے بچایا, سلسلہ نبوت کو رسول خدا سے لے کر حضرت آدم نے کیسے بچایا. امام کی صرف ایک نام ہے سلسلہ پورے امامت کو بچایا. یزید نے بیعت کا سوال کیا, امام نے انکار کر دیا کہ مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا کبھی یزید جیسے ان کے بیعت نہیں. امام نے انکار کر دیا. مثلا اگر امام انکار نہ کرتے, امام اس کو قبول کر لیتے تو کیا ہوتا؟ اور بیعت کا مطلب کیا ہے؟ بیعت کا مطلب یہ ہے اگر یزید کی بیعت کر لیتا تو یزید کو امیر المومنین تسلیم کرنا, یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کرنا, یہی تھا نا, ان کو تسلیم کرنا تھا. جب یزید کو فاسق و فاجر ہے اس کو اگر تسلیم کر لیتے کہ خلیفہ رسول, تو امام کی امامت ختم ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ امام نے فاسق و فاجر کی بیعت کر لیا اور اپنی امامت کمپرومائز ہو گئی. امام جب امام کی امامت کمپرومائز ہو گئی تو اس چوتھے امام کی امامت کا نصب امام حسین نے کیا, چوتھے امام کی امامت نہیں آئی. اور اسی طرح سے پانچویں امام کی امامت چوتھے امام نے کیا ہے. جب چوتھے امام کی امامت ختم ہو جاتی تو پانچویں امام کی امامت ختم ہو جاتی. اسی طرح سے پورا 12 امام کی سلسلہ امامت کو ہی اگر امام بیعت کر لیتے تو پورا امام
12 اماموں کی یعنی آگے امام حسین سے جتنے امام ہیں ان تمام کی امامت ختم ہو جاتی ہے۔ سلسلہ یہی ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ پیچھے بھی چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں پیچھے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتا یزید کی تو امام حسن کی امامت ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ انہیں امام حسین کو امام حسین کو امامت دیا کیوں؟ کیونکہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں انہوں نے بیعت کی۔ پھر امام حسن کی امامت ختم ہو جاتی کہ ان کی امامت کا اعلان مولا امام علی نے کیا۔ مولا امام علی نے کیا تھا، علی کی امامت کی ختم ہو جاتی، علی کی امامت ختم ہو جاتی تو علی کی امامت کا اعلان غدیر خم رسول خدا نے کی۔ رسول خدا کی رسالت کی ختم ہو جاتی، رسول خدا کی رسالت ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ رسول خدا کا اعلان کی تمام لڑی ہے، ایک رابطہ ہے سب کا آپس میں۔ رسول خدا کی رسالت ختم ہو جاتی۔ کیوں؟ رسول خدا کی رسالت کے آنے کی خبر حضرت عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ کی رسالت ختم ہو جاتی کیونکہ ان کے آنے کی جو خبر ہے وہ حضرت موسیٰ کو۔ اسی طرح سے یہ سلسلہ حضرت آدم تک جاتے، حضرت آدم تک جاتے کہ حضرت آدم کی نبوت بھی ختم ہو جاتی۔ جب حضرت آدم کی نبوت ختم ہو جاتی تو پروردگار کی وحدانیت پر حق اٹھاتا ہے کہ خدا نے اس فاسق و فاجر یزید کے آخر بیعت کرنے والے بندے کو اس راستے میں، اس لڑی میں کیوں رکھا؟ خدا کی وحدانیت پر حق اٹھاتا ہے۔ لہذا مولا امام حسین کی ایک بیعت نے 1,24,000 پیغمبروں کی رسالت و نبوت کو بھی بچایا اور 12 اماموں کی امامت کو بچایا۔ تبھی یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے خواجہ معین الدین چشتی کا کہ حقاق کے بنائے لا الہ الا اللہ، حقیقی بنائے لا الہ الا اللہ کا جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ امام حسین بن علی ہے۔ لہذا امام کی ایک بیعت نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت اور نبوت کو بچایا۔ لہذا حکیم الامت کیا خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ نقش الا اللہ بر صحرا نویس، نقش الا اللہ بر صحرا نویس، یعنی وہ حسین ابن علی ہے جس نے لا الہ الا اللہ کو دشت ماریہ دشت کربلا میں رکھ دیا، ستر عنوان نجات مانوس، اور وہی لا الہ الا اللہ مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ۔ برادران عزیز، لہذا فرمایا کہ جعل الامامۃ من ذریتہ، پروردگار عالم نے امامت کو امام حسین علیہ السلام کے ذریت میں قرار دیا۔ یہ امام کے لیے ایک لطف، ایک عنایات خدا کی جانب سے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز جو امام کے لیے خصوصی طور پر دیا وہ استجابت دعا فی قبتہ، امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے۔ اب کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، اب جائیں وہاں پر دعا کریں، جو ہم محروم رہ گئے ہیں یہاں پر ان کی ہم میں بھی آپ ضرور دعا کیجیے گا۔ وہاں جا کر دعا کرے کہ امام سے خصوصی یہی دعا کرے کہ مولا ہمیں حقیقی امام حسینی بنے۔ لہذا امام علیہ السلام جو قبے کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے، دیکھو یہ ایک گارنٹی ہے، دعا آپ کسی بھی امام کے روزے میں جا کے دعا قبول ہو جاتی ہے، مگر جو نص سے روایت آئی ہے امام صادق علیہ السلام سے، یہ ایک قسم کی گارنٹی ہے۔ آپ دکانوں سے چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، مختلف چیزیں آپ لے لیتے ہیں، ممکن ہے ان میں سے بعض چیزوں کی گارنٹی ہے، بعض کے نہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے دعا کی قبولیت کے لیے گارنٹی ہے۔ دعا کرے امام کے قبے کے نیچے دعا قبول ہو جاتی ہے۔ سامنے سے کچھ لوگ مومنین نکل رہے تھے اربعین حسینی کے لیے روان تھے، راستے میں امام علی النقی علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ امام کے محبین تھے، امام کے چاہنے والے تھے۔ امام نے سوال کیا ان سے، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں، ہم کربلا جا رہے ہیں اربعین کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں بھی اربعین کے لیے لوگ مختلف دور و دراز جگہوں سے پیدل جاتے تھے، حتیٰ کہ خود امام کے اپنے زمانے میں، امام علی النقی کے زمانے میں امام نے فرمایا جب میرے جد حسین کے قبے کے نیچے پہنچے تو میرے حق میں دعا کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے پاور ہے۔
تبھی تو ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین کے قبرے کے نیچے دعا قبول ہو۔ اس کے بعد تیسری جو فضیلت امام حسین کو دیا وہ کیا ہے کہ وہ شفا فی تربتہ، امام حسین علیہ السلام کے تربت میں شفا۔ مٹی کھانا حرام، یہ تو سب کو پتا ہے، مٹی کھانا حرام۔ رسول خدا فخر موجودات ہے، ان کے قبر کی مٹی کھانا حرام۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا زندۃ النساء العالمین ہے، ان کے قبر کی مٹی کھانا حرام۔ مٹی کھانا حرام، پھر قبر کی مٹی بھی کھانا حرام۔ باقی تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کھانا حرام، مگر یہ خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام کے مختص ہے کہ ان کی قبر کی مٹی کو پروردگار عالم نے باعث شفا ہے۔ والشفاء فی تربتہ، والشفاء فی تربتہ، حسین کی قبر کی مٹی میں پروردگار نے شفا۔ اور آخری جو امام کے لیے خصوصی، امام کے لیے مختص ہے جو فضیلت، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو وہ زائر جو امام کی زیارت کے لیے جا کے واپس آنے تک 1 مہینہ لگے، 15 دن لگے، 2 مہینے لگے، جتنا ٹائم لگے اس مدت کو اس کی عمر سے کم نہیں، وہ عمر شمار ہی نہیں کرتا۔ جو ٹائم، جو ایام اس کی زیارت امام حسین کے سلسلے میں گزرے ہے، پروردگار عالم اس کو شمار۔ یہ خصوصی امتیاز امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے۔ درود پڑھیں محمد اب امام حسین علیہ السلام کی معرفت ضروری ہے۔ خود امام حسین علیہ السلام اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں سے خصوصی طور پر معرفت کا امتحان لیتے تھے۔ بات معرفت کی ہے، جب معرفت ہو تو انسان کردار سازی میں آگے نکل جاتا ہے۔ ایک چیز، ایک اڈا ہے جو آپ کے رزق و روزی کا مرکز ہے، اس کی معرفت ہے نا سب۔ جو رزق و روزی کا اڈا ہے اس کی معرفت ہے، تبھی تو ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس پر ہم اپنی جان بھی قربان کرتے ہیں، اس پر ہمیں کسی دنیا کی کسی اور شے سے اس کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ رزق و روزی کا اڈا ہے، اس کی معرفت ہے۔ رزق و روزی کا جب معرفت ہے تو آپ اس کے اوپر اتنے سرمایہ خرچ کرتا ہے، آپ اس کے اوپر اتنا ٹائم دیتا ہے۔ جب مولا امام حسین کی معرفت ہو جائے، امام حسین کی معرفت ہو جائے تو معرفت کا تقاضا یہ ہے، جب گلدستہ اذان پر مؤذن اللہ اکبر کہیں تو جو حسین کا پیروکار ہے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے۔ یہ معرفت کا تقاضا۔ جنگ صفین میں اتنا زور سے جنگ جاری ہے، جب اذان کا وقت ہو جاتا ہے، کسی بندے نے کہا کہ مولا اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا ہے، مولا نے تو آج ہی پروردگار تجھے نمازوں میں شمار۔ کسی نے کہا کہ اس ٹائم پر نماز کو بعد میں نہیں پڑھ سکتا ہے، تو کہا کہ مرد مومن، ہماری جنگ ہی نماز ہے، انہی چیزوں کی احیات ہے۔ جیسے کہ ہم فرماتے ہیں کہ زیارت وارثے میں سب پڑھتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ ایک اہم ترین جز ہے۔ زیارت میں تو آپ پڑھتے ہیں کہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، امام حسین کی شہادت دیتا ہے کہ آپ نے نماز قائم کی۔ جب امام کے پیروکار کے اوپر آتا ہے تو وہ نماز پڑھتے نہیں۔ حقیقی امام کے پیروکار جس کی نماز کبھی قضا نہیں۔ امام نے اپنا سر سجدے میں عصر کے ٹائم پر دے کر یہی بتا دیا لوگوں کو کہ نماز کبھی کسی کی قضا نہیں۔ ایک چیز آپ کے خدمت میں اور آپ کی گوش گزار کروں، دیکھیں اذان ہوتی کس کے لیے؟ اذان ہوتی ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے۔ جب عاشور کے صبح اذان علی اکبر دیتے ہیں، جتنے لوگ ہمارے اندرونی شہر کے اندر اذان علی اکبر سننے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لیتے ہیں،
ایک دوسرے سے سبقت رکھتے ہیں اذان علی اکبر سننے کے لیے، مگر دماغ کب کھلے گا یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اذان مولا حسین نے فرمایا اکبر اذان دو، تیرے اذان کے ساتھ آج میں آخری نماز پڑھوں۔ اذان دیا، اس کے بعد نماز شروع کی، مگر افسوس ہماری دماغ کب کھلے گا یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نماز کے ساتھ اپنے پورے وجود کو زنجیر مار مار کر لہو لہاں کرتے ہیں، اس کے بعد نماز کی طرف ہم جاتے ہی نہیں۔ یہ بتائیں کہ اذان کے ساتھ جب آپ نے زنجیر زنی کی ہے، زنجیر زنی کی ہے تو اس کے بعد دھو کے کپڑا پاک کر کے نماز پڑھنے سے نماز کیا ہو جاتی ہے؟ قضا ہوتی ہے۔ رات پر آپ ماتمداری کر رہے صبح کی نماز قضا کر رہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ۔ یہ اس سال انہوں نے ہمارے پاس وہ لنگر کرانے نہیں لایا، ہمارے مسجد نواب صاحب میں یہ سفر کے تقریباً 5-6 تاریخ کو غالباً یہ مجلس ہوتی ہے، تو رات بھر ماتمداری ہے، شب بیداری ہے۔ صبح اذان کے قریب لنگر کرانے کے لیے ہمارے مسجد کے صحن میں نماز کی ٹائم ہو گئی تھی۔ اب نماز ہمارے حاجی خلیفہ صاحب ماشاءاللہ صبح کی نمازی ہے، ہمارے ریگولر نمازی ہے، انہوں نے کہا کہ مومنین ہم آپ کے انتظار کرتے ہیں تاکہ نماز جماعت میں آپ بھی شریک ہو۔ ہم نے اپنی باجماعت نماز کو 3 سے 4 منٹ لیٹ کیا تاکہ لوگ شامل ہو جائیں۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے فارغ ہو گئے تھے لنگر کھا۔ جب ہم نے اپنی نماز شروع کی، صبح کی فجر کی نماز تقریباً 3 منٹ اس کا ٹائمنگ ہے، 3 منٹ نماز پڑھ کے جب ہم نے پیچھے دیکھا تو وہ کھچا کچ صحن بنا ہوا تھا، ایک بھی بندہ وہاں پر موجود نہیں، مسجد میں آنا چھوڑ دو، ایک بھی بندہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ بڑا جانے جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ غور سے سنیں اس مثال۔ ایک شخص ہے جو صبح اپنے دفتر میں جاتا ہے، دن بھر کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، دن بھر کمپیوٹر پہ کام کرتا ہے، رات اس کا چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ اپنے تمام کام کو ایک بٹن کے ذریعے سے اس تمام کام کو سیو کرتا ہے۔ اگر وہ سیو کرنا بھول جائے تو اس کا پورا دن کا ڈیٹا کیا ہو جائے گا؟ فلاپ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے رات بھر آپ اداکاری کرو، یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کو خدا کے دفتر میں سیو کرنے کا جو بٹن ہے وہ 2 رکعت فجر کی نماز ہے۔ یہ نماز 2 رکعت کی ہے، وہ ایک بٹن ہے جس سے آپ کی تمام عبادت سیو ہے۔ اگر وہ فجر کی 2 رکعت نماز آپ کی قضا ہو جائے یا اور نماز نہ پڑھے تو پھر آپ کی وہ تمام عبادت کیا ہے؟ رسول خدا کا فرمان ہے کہ الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها۔ نماز دین کا ستون ہے، اگر یہ قبول ہو جائے خدا کی بات میں تو باقی سب قبول ہے، اگر یہ رد ہو جائے تو باقی سب رد ہے۔ درود پڑھیں محمد اللهم صل على محمد وعجل ہمارے دیگر سے لہذا مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ تمام فضیلت اور معرفت امام حسین یہی ہے کہ امام کا نام لیتے ہی آپ امام کے سیرت کی طرف جائیں۔ سیرت امام حسین، امام حسین بندوں کو جانچتا ہے یہ معرفت رکھنے والا ہے یا نہیں۔ دیکھو امام جب مدینے سے نکلا کربلا کے تک وہ جو درمیان میں جتنے مسافت ہے اس میں امام نے مختلف بندوں سے مختلف قسم کا امتحان لیا۔ دیکھیں بعض کو امام علیہ السلام نے خط لکھا، خط کے ذریعے سے دعوت دیا، جیسے کہ حبیب بن مظاہر ہے۔ امام کو پتا تھا کہ یہ معرفت میں انتہا درجے پہ ہے تاکہ اس کو میں اطلاع دے دوں۔ امام نے خط دیا، اسی خط کو چومتے ہوئے حبیب بن مظاہر کا نام لکھا۔ ایک شخص زہیر بن قین جس کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، اس کے لیے خط نہیں بھیجا، نہ اس زمانے میں جو اعلان کرتا ہے اعلان میں نہیں کیا، ایک بندے کو بھیجا، کسی قاصد کو بھیجا، ان کو کہا کہ زبیر کے خیمے میں جائیں، زہیر کے اس کو کہیں کہ میں اس کو بلا لاؤں۔ اور ایک شخص تھا جس کے لیے خود امام پیدل چل کر ان کو کہا کہ آ جاؤ۔ وہ کون تھا؟ عبداللہ بن بطور۔
ایک جگہ پر امام نے خیمہ نصب کیا ہوا، امام کو پتہ چلا کہ یہاں پر عبداللہ بن مسعود کی زمینیں، امام خود چل کر گئے. روایت کا جملہ ہے، عبداللہ بن مسعود ذکر کرتا ہے کہ مولا حسین میرے پاس کھڑا تھا اور امام کے ساتھ امام کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ امام کے دامن کو پکڑے ہوئے. امام نے کیا فرمایا ان کے پاس، عبداللہ بن مسعود تمہارا جو ماضی ہے وہ صحیح نہیں ہے. سفید نبی نے میرے بابا کے خلاف حسین حوالے، تمہارا ماضی صحیح نہیں ہے، میں تمہارے لیے ایک پیکج دے رہا ہوں. امام کی طرف سے ایک پیکج تھا نجات کا پیکج تھا عبداللہ بن مسعود کو. وہاں کھول رہا ہے، پانی نہیں نکل رہا، زمینوں کو سیراب کر بہت تھوڑے پانی نکل رہا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اب کہتا ہے کہ مولا پانی نہیں نکل رہا. مولا نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور مزمزہ کیا، کلی کیا اور اس پانی کو پھینک دیا. یہی پھینکنا تھا، پانی کو بھرتا. بہت سارے پانی نکل آیا، پتہ ہے ان کو کہ امام کے معجزات کی وجہ سے اتنا پانی نکل آیا. امام نے فرمایا تمہارا ماضی صحیح نہیں ہے، تم خوارج ہو، میں تمہارے لیے پیکج دے رہا ہوں، میرے ساتھ چلو. ممکن ہے کل بروز حشر میں میری ماں زہرا کے پاس تیری سفارش. کیا جواب دیا ہوگا؟ امام خود چل کے گئے، نہ خط بھیجا ہے، نہ اعلان کیا ہے اور نہ کسی قاصد کو. امام خود چل کے گئے ان کے پاس اور معجزہ بھی دکھایا ہے ان کی کھیتوں میں. کیا کہا وہ عبداللہ بن مسعود؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مولا مجھے معذور، سوری میں نہیں کر سکتا. پھر کہا کہ مولا یہ میرا مال و اموال یہ لے جائے، یہ گورا تیار ہے یہ لے جائے، یہ میری تلوار ہے وہ لے جائے، یہ میرا نیزہ ہے یہ چیز ہے وہ لے جائے. امام نے کیا جواب دیا؟ متخذ المسلمین عذرا، ظالموں کی بات ہمیں نہیں چاہیے. عبداللہ بن مسعود مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارا مال نہیں چاہیے. یہ امام نے امتحان لیا عبداللہ بن مسعود سے، اس امتحان میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. بعض کے لیے اعلان کیا، کہا مکے سے نکلتے وقت تمام مسلمان عالم خوش ہے، اس سال حج حسین تعلیم کے ساتھ. 8 ذی الحجہ کو جب امام نے اپنا احرام بدل دیا عمرہ مقدمہ میں اور کہا کہ یہ لوگوں جانا چاہتے تھے چلے، انہوں نے احرام اتار دیا، لوگوں کو دعوت بھی دیا. اصل حج مولا حسین، اصل جو سعی صفا و مروہ حسین کا. حقیقت حسین کیوں گئے حج کو چھوڑ کر؟ کوئی خرابی کی بات کے سر زمین میں نہ، مکے کی زمین میں خرابی نہیں. لہٰذا میں کچھ دوستوں کو یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ آپ کربلا جانا ہے نا تو کربلا جانے سے پہلے عمرے کے لیے ضرور جائیں، پہلے عمرے کے لیے جائیں. آپ حرم میں جائیں، کعبے میں، کعبے کی تقدس کا آپ ملاحظہ کریں، مسجد نبوی کی تقدس کا آپ ملاحظہ کریں، صفا و مروہ کی تقدس کا ملاحظہ کریں. پھر خدا سے دعا کرے پاک پروردگارا اس مقدس سرزمین کی تقدس کو کس طرح بچائے. جب اس زمین سے آپ مانوس اس کی تقدس کا آپ کو علم ہو جائے گا، جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کی تقدس کو بچانے والی ذات کا نام حسین ابن علی، پھر جا کے آپ کربلا جا کر مولا حسین کو سلام کرنا بہت بڑا ہے. حقیقت ہی رہی اسی مقام مقدس مقامات کی جو عظمت ہے، جو مقام منزلت ہے، اس کو جس نے بچایا وہ حسین ابن علی کے ساتھ ہے. حسین اپنے چاہنے والوں کو معرفت کو جانتا ہے. کس طرح کتنے معرفت. ایک شخص آئے مولا حسین کے پاس، کہا کہ مولا میرے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہے، شخص قتل قطعی ہے یا عمدی، میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں. تو میں نے قرآن عرض پر نظر کی، ہر لوگوں پر نظر کی، تو آپ کا کرانا سکیون کا کرانا. میں آپ کے دروازے پہ مولا میری بیعت کرے اگر ہو سکے. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ المعروف بقدر المعرفہ،
میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ المعروف بقدر المعرفت، کسی کے ساتھ نیکی کرو اس کے معرفت کے مطابق، اس کی جتنی معرفت ہے اسی معرفت کے مطابق اس کے ساتھ نیکی کرو۔ امام اس سے معرفت کا امتحان ہے۔ امام نے پوچھا تمہارا کتنا معرفت ہے میں دیکھتا ہوں۔ بولا کس طرح سے؟ امام نے فرمایا میں کچھ سوالات کروں گا تم سے، کیا تم اس سوالات کے جواب دے سکو گے؟ انہوں نے کہا کہ مولا علم لدنی کا مالک تو آپ ہے، تمام شے آپ سے معافی نہیں، پوشیدہ نہیں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ تو امام نے یہی فرمایا کہ المعروف بقدر المعرفت، جب کہ تمہاری معرفت کا مجھے علم نہ ہو جائے میں تمہارے ساتھ نیکی نہیں کر سکتا۔ سوالات کا جواب دیں گے؟ تو شیخ سے کہا کہ مولا میں کوشش کروں گا، آپ سوال کیجئے میں کوشش کروں گا، اگر مجھے سوال کا جواب نہیں آیا تو میرے مولا حاضر ہے، سب جواب مرحمت فرمائیں گے مجھے۔ امام نے فرمایا سب سے پہلا سوال، امام نے ان کے ساتھ یہی کہا کہ اگر پہلا سوال تمہیں آیا تو تمہاری دیت کا ثلث میں ادا کرو، اس کے بعد دوسرا سوال اگر تمہیں آیا تو تمہاری دیت کا میں نصف ادا کروں، تیسرا سوال اگر تمہیں آیا تو تمہاری دیت کا پورے کا پورا میں ادا کروں۔ یہ شرط رکھی امام نے اس کی معرفت پر۔ پھر امام نے پہلا سوال کیا کہ ایل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ سب سے بہترین اعمال کیا ہے؟ بہترین عمل کیا ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ مولا بہترین عمل الایمان باللہ ورسولہ، سب سے بہترین عمل خدا پر اور خدا کے رسول پر ایمان لانا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا سوال امام نے پوچھنے سے پہلے اس نے کہا کہ اس کا جواب صحیح ہے۔ وہ مسکرایا، امام بھی مسکرایا، کہا کہ تمہارا نصف جو نیت ہے وہ ادا ہو۔ پھر دوسرا سوال امام نے پوچھا، انسان کو ہلاکت دنیاوی اور ہلاکت اخروی سے بچانے کا سب سے اہم ترین شے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ توکل علی اللہ، خدا پر توکل۔ دیکھیں دنیا میں آپ جہاں بھی جس جگہ پہ بھی اگر قدم بڑھاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ توکل کریں خدا پر۔ جب تک آپ خدا پر توکل نہ کریں اس وقت تک آپ کو سکون حاصل نہیں ہے۔ جس کا ہمیشہ خدا پر توکل ہو وہ کبھی نقصان نہیں۔ دیکھو دنیا میں یہ پریشانی، ہمیں جو پریشانی جو آ رہی ہے وہ تمام کیا ہے؟ خدا پر توکل نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک کھوکھا اگر ایک چلاتا ہے تو وہ خدا پر توکل نہیں ہے۔ خدا پر توکل ہو تو پروردگار اسی سے سب کچھ لینا ہے۔ لہٰذا اس شخص نے کہا کہ مولا توکل سب سے بہترین شے ہے جو اس انسان کو دنیاوی نقصان سے بچاتا ہے اور اخروی نقصان سے بھی بچاتا ہے۔ امام نے پر تمہارا سوال سے اس کے بعد سب سے بہترین مرد کے لیے زینت کیا ہے؟ انسان کے لیے سب سے بہترین زینت کیا ہے؟ زینت علم، علم سب سے بہترین زینت ہے۔ پھر کہا کہ اگر علم کے ساتھ علم نہ ہو، یہ تیسرا سوال بھی انہوں نے جواب بتا دیا۔ امام نے فرمایا کہ تمہارا سوال پورا ہو گیا، تمہارے دیت ادا ہو گئی۔ کچھ دو سوال امام نے الگ سے پوچھا، اگر علم نہ ہو تو فرمایا کہ علم نہیں ہے تو امیر ہونا چاہیے، اس امیری کے ساتھ اس کے ساتھ سخاوت کرنا۔ امیر ہونا دین میں بہت پسندیدہ کیا ہے، مگر اس امیری کے ساتھ کیا ہو؟ سخاوت۔ اگر ہمسائے میں ایک بھوکا مر رہا ہے یا اپنی کمیونٹی میں عزیز اقارب میں سے ایک غریب ہے، اس کا کوئی نامزدہ ہی نہیں ہے تو کسی کا امیر ہونے کا کیا فائدہ؟ سخاوت بھی ہو کہ کسی غریب کی کیا جائے کام آ جائے۔ لہٰذا فرمایا کہ امیر ہونا، امیر کے ساتھ ساتھ سخاوت۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو غریب ہونا چاہیے، غریب کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ صبر۔ اگر وہ بھی نہ ہو، مولانا نے فرمایا وہ بھی نہ ہو تو وہ شخص مسکرایا، تھوڑی بہت سنتا رہا، پھر کہا کہ اگر وہ بھی نہ ہو تو ایسا شخص اس کی سزا یہ ہے کہ آسمان سے آگ برسنا چاہے وہ اسی کے عقیدت جل کے ختم ہو۔
مولا مسکرایا اور مولا نے اس کو 3 پھیریاں دی۔ ایک مسافر تھا، یہ سفر کا خرچہ ہے تمہارا، اور ایک پھیری یہ تمہاری دیت ہے، اور ایک پھیری یہ تمہارے بچوں کا خرچہ ہے۔ اس کی معرفت کو امام نے پہلے امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد اسے نیکی کیا۔ لہذا برادران عزیز، ابھی امام ہمارے پاس نہیں ہے مولا حسین، اگر امام زمان اگر ہے تو امام ہماری معرفت کا امتحان لے رہا ہے۔ جب امام کی معرفت ہمیں آ جائے گی تو امام علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ جب معرفت ہے ہی نہیں ہے تو جتنے الاجل کہتے ہوئے آپ اپنے سر دیواروں کے ساتھ ٹکراتے رہے، امام نے کبھی آنا نہیں۔ ضرور پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ ایک گھنٹہ پورا میں نے پڑھنا تھا، لہٰذا بس میں سمیٹ رہا ہوں۔ آخری فضیلت امام حسین علیہ السلام آپ کی خدمت میں پیش کر کے 2 جملہ مسائل جناب سیدہ سکینہ سلام علیہا کا خصوصی التماس سے دعا انہوں نے کہا ہے، دعا کے لیے مسائل کے 2 جملہ میں عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ مولا امام حسین، امام حسن، جناب سیدہ اور امام علی علیہ السلام مختلف طریقوں سے رسول خدا نے لوگوں کو دکھایا۔ یہ علی کی فضیلت ہے، یہ زہرا کی فضیلت ہے، یہ حسن کی فضیلت ہے، یہ حسین کی فضیلت ہے۔ 11 ہجری سے تقریباً 1 سال 2 سال پہلے جس وقت امام حسین علیہ السلام کا عمر مبارک تقریباً 7 سال یا 6 سال کے قریب، رسول خدا کے حجرے میں مولا حسین، رسول خدا کی گودی میں رسول خدا مولا حسین سے پیار کر رہا ہے، جس طرح سے ایک نانا اپنے نواسے کو پیار کر رہا ہے۔ اچانک رسول خدا کے حجرے میں دولت سرا میں دروازہ دستک ہوئی۔ مولا امیر المومنین تشریف لائے۔ علی نے جب دیکھا کہ حسین رسول اللہ کی گود میں ہے اور رسول اللہ مولا حسین سے پیار و محبت کرتا، جب یہ حالت دیکھا مولا امیر المومنین فرمایا، یا رسول اللہ الحب ولد الحسین، یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے حسین سے محبت کرتے ہیں؟ یہ کہنا تھا رسول خدا نے فرمایا، یا علی کیف لا، کیوں نہ کہ وہو عضو من الاعضاء، میں حسین سے محبت نہ کروں تو کس سے محبت کروں؟ وہو عضو من الاعضاء، یہ حسین میرا ٹکڑا ہے، میں اس سے محبت نہ کروں تو کس سے؟ تو پھر اس وقت مولا امیر المومنین نے ایک سوال رسول خدا کے سامنے رکھا، بہت ہی مشکل سوال تھا۔ مسکرا رہے ہیں مولا امیر المومنین، رسول خدا مسکرا رہا ہے، مولا حسین مسکرا رہا ہے، مشکل سوال پیش کیا۔ مولا امیر المومنین فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا حسین سے زیادہ؟ یہ بہت مشکل سوال رسول خدا تھے۔ رسول خدا سوچ رہا تھا کہ میں اس کی کیا جواب دوں علی کے لیے۔ رسول خدا جواب دیتے اس سے پہلے مولا حسین آگے بڑھے اور اپنے نانا کی مشکل کہا کہ بابا سیدھی سی بات ہے، جس کا شرف زیادہ ہو اس سے زیادہ محبت کریں گے، جس کا شرف زیادہ ہو اس سے زیادہ محبت کریں گے۔ تو مولا مسکراتے فرمایا، اتفخر من یا ابا عبداللہ، حسین تم کس کے ساتھ مفاخرہ کرو پتہ ہے؟ رسول خدا مسکرائے، رسول خدا مسکرائے۔ مولا حسین نے فرمایا کہ بابا بسم اللہ، آپ اپنی فضیلت بیان کریں، میں اپنا شرف بیان کروں گا۔ فیصلہ کرنے کے لیے جج میرا نانا تشریف فرما ہے۔ دیکھیں ایک مفاخرہ ہے، مسکراہٹ ہے ہر جگہ پر۔ رسول خدا یہی باتیں فرماتے ہیں، مسکرا رہے، مولا امیر المومنین مسکرا رہا ہے۔
خود مولا حسین مسکرا رہے ہیں. اب رسول خدا نے فرمایا علی آپ اپنی فضیلت بیان کریں, آپ اپنی فضیلت بیان کریں. مولا امیر المومنین نے اپنی فضیلت بیان کرنا شروع کیا. کیسا بیان کیا مولا امیر المومنین نے؟ فرمایا کہ انا امیر المومنین, میں مومنین کا امیر ہوں, اور میں جنت میں جانے والے تمام لوگوں کا قائد میں ہوں, اور میں یتیم بیوہ مسکینوں کی کفالت کرنے والا ہوں, اور میں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں. اور قرآن نے جس نبی عظیم کا خبر دیا ہے اس نبی عظیم سے مراد میں ہوں. اور میں وہ ہوں کہ میرا چاچا حمزہ سید الشہداء ہے, اور میں وہ ہوں کہ میرا چاچا جعفر طیار جنت میں پروں کے ذریعے سے پرواز کرتا ہے. کہ اس طرح سے امام علی علیہ السلام نے اپنے اتنے فضائل ذکر کیا کہ رسول خدا نے فرمایا کہ سمعت یا ابو عبداللہ, اتنے فضائل جب ذکر کیا مولا امیر المومنین نے تو مسکراتے ہوئے امام حسین سے پوچھا کہ یا ابو عبداللہ سمعت, کیا تم نے سن لیا کہ جو حسین ما قال ابو کا, جو آپ کے بابا نے کہا سن لیا وہ ہوا مافوق ذالک. رسول خدا نے فرمایا کہ حسین تیرے بابا نے جو اپنے فضائل بیان کیا ہے ان کے فضائل اس سے بہت زیادہ ہے, وہ مافوق ذالک, اس سے بھی زیادہ ہے. فرمایا کہ وہ عشر و عشیر و معشار, یہ علی کے فضائل کا آگے کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے, عشر عشیر بھی نہیں ہے, وہ مافوق ذالک, وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ مجھے تو اس پر کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے. یا ابتا انت صادق و امین, بابا آپ نے جو کچھ فرمایا وہ سب سچے ہیں, اس پر تو شک و شبہ ہی نہیں ہے. مگر میرا شرف بھی سن لے, میں کس شرف کا حامل ہوں. رسول خدا نے فرمایا حسین اپنا شرف بیان کرے, اپنا شرف بیان کرے. مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا حسین نے فرمایا کہ بابا میرا پہلا شرف یہ ہے, میرا پہلا شرف یہ ہے کہ میرے بابا کا نام علی مرتضی, جس کے اتنے فضائل ہیں جو میرے بابا نے خود بیان فرمایا, جس کے اوپر میرے نانا نے تصدیق کر دی. اس فضائل کے سامنے کوئی کسی کا بابا ہے؟ میرا پہلا شرف یہ ہے کہ میرے بابا کا نام علی مرتضی. اس کے بعد فرمایا کہ میرا دوسرا شرف یہ ہے کہ میری ماں فاطمہ الزہرا. میرا تیسرا شرف یہ ہے کہ میرے نانا کا نام محمد مصطفیٰ. پھر کہا کہ بابا آپ کے باپ کا کیا کہنا, مگر آپ کے باپ سے میرا بہت حصہ ہے. آپ کی ماں کا کیا کہنا, مگر آپ کی ماں سے میری ماں حافظ ہے. آپ کے دادا نانے کا کیا کہنا, مگر آپ کے دادا نانے سے میرا نانا حافظ ہے. یہ جو مولا نے کہا رسول خدا کی گودی میں اٹھے اور مولا امام علی کے گودی میں لپٹ گیا مولا کے ساتھ, اور مولا امیر المومنین نے اپنا سر مولا حسین کے سر پر رکھا اور فرمایا کہ زاد اللہ علمک و شرفک و علمک یا حسین. فرمایا یار حسین تیرا ذات, تیرا شرف, تیرا علم کو اور بڑھائے. لعن اللہ ظالمین و لعن اللہ قاتلین. فرمایا کہ حسین جو تجھ پر ظلم کرے اس پر بھی لعنت, جو تجھے قتل کرے اس پر. اس طریقے سے رسول خدا نے لوگوں کو دکھا دیا کہ حسین کا مقام منزلت کتنا بلند. وہی حسین جو دوش رسول پر سوار ہوتے تھے, وہی حسین جو رسول خدا کی ہونٹ چوستے تھے, لعاب دہان چوستے تھے. اس حسین کے ساتھ سلوک کیا کیا. کائنات میں کیا حسین سے افضل کوئی تھا؟ کہ اس حسین کے ساتھ کتنا ظلم کیا, ان کی شیخوار بچوں کے کو بھی ذبح کر دیا. اتنے سنگدل لوگ تھے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بدر کا بدلہ لیا. مولا حسین کا سر مبارک جب دربار یزید میں تھے, خزران کی چھڑی سے جب اس مرغون بے ادبی کر رہے تھے, اس وقت کہا کہ لیت اشخاص ببدر شہید, کاش کفرانہ شعر تھا. کہا کہ لیت اشخاص ببدر شہید, کاش ہمارے بدر کے وہ شہید ہوتے. وہ میں نے ان کے
قاتلوں سے کس طرح سے بدلہ لیا. اتنے سنگ دل لوگ تھے. برادران عزیز یہی ایام تھے شام کے دربار میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کی شہادت لاتی ہوئی. وہ سکینہ جو مولا حسین کی تمنا تھی, خدا سے دعا کر کے مانگا تھا حسین نے سکینہ کو, اپنے دل کی سکون کے لیے سکینہ کو طلب کیا تھا خدا سے. وہ سکینہ جس طرح سے حضرت زینب نے 54 سال کی عمر میں اتنی مصیبتیں سہی ہے, اتنی ہی مصیبت 4 سال کی سکینہ نے بھی برداشت کی. 4 سال کی سکینہ کے لیے اتنی مصیبت. برادران عزیز عزادارو, جب مولا حسین زمین کربلا سے گنج شہداء کی طرف مقتل کی طرف جب جانے لگے تو ذوالجناح آگے جا کر آگے بڑھتا نہیں ہے. تو اس وقت مولا حسین نے ذوالجناح سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ذوالجناح یہ آخری زحمت ہے, اس کے بعد میں تمہیں زحمت نہیں دوں گا. اس بے زبان جانور نے زمین کربل کی طرف اشارہ کیا. مولا حسین نے جب دیکھا تو مظلومہ سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے, ذوالجناح میرے بابا کو مقتل کی طرف نہ لے جائے. مولا حسین اترے, سکینہ کو گودی میں لیا, سکینہ کو پیار کیا اور کہا کہ سکینہ آپ کا منزل ابھی بہت دور ہے, مجھے جانے دے. سکینہ نے کہا بابا جب منزل سعودیہ پر پہنچے اور چچا مسلم کی شہادت کی خبر سنی تو آپ نے کہا کہ مسلم کی بچیوں کو حاضر کیا جائے. جب مسلم کی بچیوں کو حاضر کیا تو آپ نے ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا. میں نے سوال کیا بابا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں, یتیم بچوں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے. تو بابا اب آپ جا رہے ہیں, مجھے یقین ہے کہ یتیم ہو جاؤ گی, میرے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھتے. ابھی تمہارا اللہ عزادارو شام غریبان ہے, روایت میں موجود ہے. شام غریبان کو کسی نے کسی طریقے سے کسی ایک خاتون نے روایت میں موجود ہے, ہر کی بیوہ ہے, انہوں نے پانی پہنچا دی. سیدہ زینب نے اس پانی کو کولے کو لے کر سکینہ کے سامنے پیش کر دی ہے. سکینہ سوال کرتی ہے پھوپھی اماں یہ پانی سب سے پہلے مجھے آپ نے لایا کیوں؟ تو کہا کہ سکینہ اس خیال میں سب سے چھوٹی تم ہو, میرے بھائی حسین کی لاڈلی سکینہ تم ہو, اس وجہ سے آپ کو میں نے یہ پانی سب سے پہلے پیش کی. سکینہ نے اس کوزے میں پانی لیا اور خیمے سے نکل گئی, گنج شہداء میں اتر گئی. زینب نے پوچھا سکینہ تو کہاں جا رہی ہو؟ تو کہا کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ سب سے چھوٹے کو پہلے پانی دینا ہے, مجھ سے چھوٹا میرا پانی حسن ہے. اجرکم اللہ عزادارو شام کا زندان ہے, یہی سکینہ ہے نا رات کو خواب دیکھ رہی ہے. بابا حسین ہے سکینہ کو گودی میں لیا ہوا ہے اور سکینہ سے پیار کر رہا ہے. اچانک سکینہ کی آنکھ کھلی, سکینہ کی نگاہیں بابا کو ڈھونڈ رہی ہے اور بابا بابا کے چیختے چلاتی زندان کے کنوں کی طرف جا رہی ہے. رباب کہتی ہے سکینہ تمہارا بابا کہاں, تم کیوں رو رہی ہو؟ سکینہ نے کہا کہ ماں کہ میرا بابا ابھی ادھر موجود تھا, مجھے اپنے گود میں اٹھا کر پیار کر رہا تھا. جب سکینہ کی یہ رونے کی آواز بلند ہو گئی, یزید کی کانوں تک یہ آواز پہنچی تو یزید نے کہا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ان کے امرے نے کہا کہ زندان شام کے اندر ایک بچی کی رونے کی آواز ہے. وہ بچی کون ہے؟ کہا کہ وہ بچی حسین کی بیٹی سکینہ ہے, اس کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے بابا کے پاس جانا ہے. یزید ملعون نے کہا کہ ان کے بابا کے سر وہاں تک ان تک پہنچایا جائے. ایک شقیق ہے, ایک تشم حسین کا میرے مظلوم امام کا سر رکھ دیا, اس کے اوپر ایک رومال رہ دی, ایک ہاتھ میں مشعل لے کر زندان شام کی طرف آئے اور زندان کے اندر اس کا ورود ہونا تھا. سکینہ نے جب دیکھا تو کہا کہ اے ملعون مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے اپنا بابا چاہیے. یہ کہنا تھا اس ملعون نے سر امام حسین کے اس رومال کو اٹھایا. سکینہ نے اپنے آپ کو بابا کے رخسار پر گرا کر فرمایا اے بابا جب خیمے سے آپ جا رہے تھے آج کی گردن کی رگیں کٹی نہیں تھی, بابا یہ حال آپ کو کس نے دیا؟ بابا آج کی داڑھی کو خون سے خضاب کس نے کیا؟
بابا بابا آپ کے بعد مجھ پر تماچے لگائے گئے، میرے قانون کی گوشواریں چھینے گئے۔ سکینہ رو رہی تھی، اچانک سے سکینہ کی آواز خاموش ہو گئی۔ وہ میرے باپ آواز دیتی ہے، سکینہ آواز نہیں آئی۔ زینب آواز دیتی ہے، آواز نہیں آئی۔ زینب کہتی ہے کہ سجاد دیکھیں سکینہ کی آواز نہیں آ رہی ہے، سکینہ کیوں جواب نہیں دے رہی ہے۔ سید سجاد جا کر سکینہ کو اٹھا رہے ہیں اور سکینہ نے جواب نہیں دیا، مگر سید سجاد نے جواب دیا، خوفی اما انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا حق آل محمد عجلا قریبا۔ پاک پروردگار پاک پروردگار تجھے واسطہ مظلوم معصومہ کی سکینہ کا جتنے مومن مومنات یہاں پر ہیں، پاک پروردگار ہماری جو شریعت لے کر آئے ہیں، پاک پروردگار ان تمام کے شرعی حوائج کو پورا فرما۔ پاک پروردگار ہم سب کو صحت و سلامتی تندرستی عطا فرما۔ پاک پروردگار مختلف بیماریوں سے جو سنہ وبا سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ پاک پروردگار مجلس کی جو شرعی حوائج ہیں وہ پورا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ان کے حلال رزق میں خیر و برکت عنایت فرما۔ پاک پروردگار ان کی کاروبار میں ترقی عنایت فرما۔ ہم سب کی دعاؤں کو ان کی حق میں قبول و مستجاب فرما۔ اس وقت میں پھر کو ہم سب کی طرف سے اور اپنی مجلس کی طرف سے اپنے بارگاہ میں قبول و محفوظ فرما۔ پاک پروردگار اس وقت لاکھوں اعداد ایمان مظلوم کربلا کی روان روا، پاک پروردگار ان تمام عزاداروں کو شر شیاطین ظالمین معاون فرما، بحق محمد و آل محمد ناصر حسین۔